السلام علیکم، آداب۔ یہ پروگرام جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ شب قدر کا دن ہے اور کچھ دیر بعد شب ہونے والا ہے، لیکن میں اپنا سلسلہ گفتگو جو پچھلے ہفتے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی ڈرگ ایڈکشن کی اور ڈی ایڈکشن کی، اور اس میں کچھ معلومات جو میرے پاس تھیں وہ آپ تک میں نے پہنچائی کہ ہیروئن جو ہے وہ اس کی ایڈکشن کیا ہے اور اصل میں اس کیمیکل کا نام کیا ہے۔ آج جو بات میں کروں گا وہ کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی کروں گا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا 2009 میں، اس کے متعلق کچھ تھوڑی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ ایک میر غلام رسول نازکی صاحب کا ایک شعر ہے غزل کا، موت سے کس قدر ڈر جاتے ہیں لوگ، تم نے دیکھا ہم نے دیکھا پھر بھی مر جاتے ہیں لوگ۔ اصل میں جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے اور تا ابد رہے، مگر یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کی اپنی کچھ ان بلڈ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ دنیا خالی کر کے جانا ہوتا ہے۔ مگر یہ ایک خواہش دل میں ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے۔ اگر آپ احرام مصر دیکھیں تو احرام مصر بنائے اسی لیے گئے کہ اس وقت کے جو فرعون ہیں ان کی ایسی یادگار بنائی جائے کہ ان کے ساتھ تمام چیزیں بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے محلات ہیں، تاکہ وہ ان کی زندگی جو ہے دائمی ہو، جو اصل میں ہے نہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے چیزیں بھی تھیں موجود۔ یہ خواہش جو ہے وہ صرف فرعونوں میں نہیں ہے، یہ عام آدمی میں بھی ہے، لیکن اب ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی اہتمام کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی چیز بنائیں کہ ان کو لوگ ہمیشہ یاد کریں اور ان کی زندگی کنٹینیو رہے۔ تو یہ خواہش جو ہے اپنے اولاد کے بارے میں محبت، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ان کی ایکسٹینشن ہے ان کی زندگی کی فردر، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ محبت بھی بہت زیادہ بے انتہا محبت اپنے اولاد کے ساتھ انسان کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہے اس شخص کی، یہ اس میں جینیٹیکلی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملتی جلتی ہوں، لیکن یہ علیحدہ ایک پرسنالٹی ہے، یہ علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوشش جو ہے ہر ماں باپ یہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کرے۔ انویسٹ سے مراد کو میٹیریل انویسٹمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، مگر ہو یہ گیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے حساب سے بچوں کے بارے میں اوور پروٹیکٹڈ ہیں، اور جہاں تک گھر پہ بیٹھ کے اس کے جو فون کا اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ انڈر پروٹیکٹڈ ہے۔ زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول کے لیے بچے جا رہے ہوتے ہیں، بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ ان کو اسکول تک پہنچانے کے لیے، گاڑی تک لانے کے لیے بغیر گیم کے بجائے گھر کے اندر رکھنے میں جو ہے زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ چلو اگر اس کو فون تھما دیا جائے، شور بھی نہیں مچائے گا تو اس کے ساتھ ہی لگا رہے گا، زیادہ کہیں باہر گرنے کا لگنے کا خطرہ نہیں ہے۔ یعنی آپ ریئل ورلڈ سے بچے کو ورچوئل ورلڈ میں لے گئے۔ اب ورچوئل ورلڈ کی جو ہے وہ اپنے کچھ پٹ فالز ہیں جو میں نے ذکر کیا تھا ایک کیس کا جو 2009 میں ہوا۔ یہ کیس تھا اسرار مشتاق کا مرڈر کیس۔ پہلے تو یہ اسرار مشتاق جو ہے معصومہ کے علاقے میں کچھ غائب ہو گیا، اس کے بعد کچھ الزامات ایسے بھی ہوئے کہ کہ شاید اس کو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے اٹھا لیا،
لیکن بعد ازاں ڈیڈ باڈی ان کی جو ہے وہ ملی یہاں پہ ملارٹھا میں، کوئی جا کے چھوڑ گیا تھا، اور جب مزید تفتیش ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے دوست کے ہاتھ ہی مارا گیا تھا۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا دوستوں کے درمیان تھا، اس زمانے میں یہ فیس بک تو موجود تھا، ٹویٹر وغیرہ جو ان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اس زمانے میں ایک سوشل میڈیا کا ہوتا تھا پلیٹ فارم، اس کو بولتے تھے اورکٹ۔ اورکٹ پہ جو ہے وہ ایک لڑکے کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی، سو کال لڑکی، اور دوسرا جو ہے اس سے بہت جیلس ہو گیا کہ وہ اگنور کر رہا ہے پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس ورچوئل ورلڈ میں جو ہے وہ ایک رقیب روسیہ پیدا ہو گیا، اور بات اس حد تک بڑھ گئی کہ الٹیمیٹلی ایک دوست نے دوسرے دوست کا قتل کر دیا۔ یہ ایک بہت بدقسمتی ہے، اور چونکہ میں ایڈکشن کی بات پہلے بھی کر چکا ہوں، اور یہ بھی ایک قسم کی ایڈکشن ہے۔ ابھی لیٹسٹ ایک کتاب آئی ہے، اس کی جو سٹڈی کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2009 کے بعد پیدا ہونے والے بچے جو ایڈولسنٹ ایج میں ہیں، ان کو اینکشیس جنریشن کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی انگزائٹی کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ورچوئل ورلڈ میں جب آپ رہتے ہیں اور جب آپ کا سامنا ریئل ورلڈ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے۔ میں ماہر نفسیات تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے دیکھا اکثر جو ہے معاملہ یہی ہے کہ کہیں پہ اگر بچپن میں چھوٹا بچہ شور مچا رہا ہے، اس کو موبائل تھما دو، اس کے اوپر وہ کھیلتا رہے گا، اور کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ ایک علیحدہ دنیا میں چلا جائے گا۔ اوور اے پیریڈ ٹائم جب تک وہ پہنچتا ہے ایڈولسنٹ ایج میں، پیوبرٹی کا بھی ایک ایسی پرابلم ہے کہ پیوبرٹی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی عمر جو ہے وہ لوور ہوتی جا رہی ہے۔ پیوبرٹی میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ رہتا نہیں ہے۔ تو میں یہ ایک دفعہ ذکر کر رہا تھا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو عمرہ ہیں، وہ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، ان کو پرماننس بخشنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں اپنی دولت کے بل بوتے پہ کرتی ہیں، چاہے اس میں تاج محل ہو یا اس قسم کی بلڈنگز ہوں جس کی وجہ سے یاد کیا جا کہ فلاں آدمی تھا، اس نے بنائی ہے۔ کچھ اس میں جو ہے وہ تخلیقاتی کام بھی ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہے سلسلہ کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں، ان دا پروسیس آپ اس کو اتنا اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں بیرونی دنیا سے، اور انڈر پروٹیکٹ کرتے ہیں ورچوئل ورلڈ سے، کہ اس میں ایک مس میچ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اس اسکرین ٹائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایڈکشن جو ہے وہ اسی قدر ایڈکشن تیز ہے جتنی جو ہے کسی ڈرگ کی ہو سکتی ہے۔ یا تو آپ بچے کو باہر جانے دیں تو وہاں پہ آپ کو خطرہ یہ ہے کہ وہ کہیں ڈرگ والے کے آمنے سامنے ہو جائے، تب ایک پرابلم، اور گھر میں رکھ کے اس کے فون میں اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس کو دے دیں، تب ایک پرابلم۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے اور عجیب سی ایک سچویشن ہے، جس سچویشن میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کریں کیا، اور آپ کیا کریں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ذہن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک صحیح فیصلہ لے سکے۔ کیونکہ میں ادب کا، انگریزی ادب کا اور یورپین لٹریچر کا بھی طالب علم رہ چکا ہوں، وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے المیہ کا، وہاں پہ المیہ کو جو ہے ٹریجڈی کہتے ہیں، اور اس میں اکثر جو لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹریجڈیز کے بارے میں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹریجک مائنڈ ہونا ضروری ہے، بلکہ ٹریجڈی پڑھائی یا کھیلی جاتی ہے، اسٹیج کے اوپر کھیلی ہی جاتی تھی اس لیے کہ آپ کے ٹریجک مائنڈ کو جو ہے وہ اور سینسیٹیو کیا جائے۔ اگر آپ کا ٹریجک مائنڈ نہیں ہے اور آپ ایمپتھائز نہیں کر سکتے لوگوں کی تکلیف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ ٹریجک مائنڈ کیسے پیدا کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ اس ٹریجک مائنڈ کے اوپر پھر سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک مرتبہ پھر آج کی اس برکتوں والی رات کے میں آپ کو بہت بہت، آپ کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی آپ کے درجات جو ہیں بلند ہوں، یہاں پہ آپ کو سکون ہو۔ شکریہ۔